بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا ہے جب میں نئی جوان ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی میری جوانی کا عروج بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے جسم کے اندر عجیب سی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بالکل سکون نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی عجیب سی لگ رہی تھی۔ ان دنوں میری جوانی مکمل طور پر عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میرا بڑا ہوا جسم جیسے رکنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میٹرک کے امتحان دینے کے کر میں فارغ ہو چکی تھی۔ میری جوانی نے میرا برحال کیا ہوا تھا۔ ہر مرد کی نظر مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ ہر وقت میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آتے رہتے۔ دن بدن میری خواہشیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی خواہشوں کا اظہار کس طرح کس سے کروں۔ اوپر سے میرے ماں باپ بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ مجھے باہر بازار آنے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میری جوانی عروج پر ہے اور میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہو کر انہوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں باہر نہیں نکل سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے دوستی کر سکتی تھی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی لڑکے سے دوستی کر لوں۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کس طرح سے گھر سے باہر نکلوں۔ کافی سوچنے کے بعد اچانک میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا سوچا شروع کر دیا، جس سے مجھے باہر بھی نہیں نکلنا پڑے گا اور گھر آئے ہوئے بچوں کے ساتھ ہی دوستی بھی کر لوں گی۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کے ساتھ پکی فرینڈ شپ کر لوں گی۔ اس طرح میرے گھر والوں کو شک بھی نہیں ہوگا اور میں اپنی خواہش کو بھی پورا کروں گی۔ میں نے اب ارادہ کر لیا تھا کہ میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں گی۔ آج میں اپنے امی ابو سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ جیسے ہی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے میں نے ابو سے اکیڈمی بنانے کی اجازت مانگی۔ امی نے مجھے صاف انکار کر دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بچوں کو پڑھانے کی، اور میں نے ابو کو بتایا کہ میں اپنے گھر میں ہی بچوں کو پڑھا کروں گی، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں، اس طرح ہمارے گھر میں کچھ پیسے بھی آ جائیں گے۔ ابو میری بات پر توجہ دے رہے تھے۔ پیسوں کی بات سن کر میرے ابا جان نے فوراً حامی بھر لی، کہا کہ ٹھیک ہے تم اکیڈمی بنا سکتی ہو اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دو۔ اکیڈمی بنانے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تھا، اس سے میرا وقت بھی گزر جائے گا اور دوسرا اپنی طلب بھی پوری کر لوں گی۔ ابھی میں اس بات کو سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے اپنی اکیڈمی کا آغاز کر دیا۔ ہمارے محلے میں قریب کوئی اکیڈمی نہیں تھی، اس لیے کچھ ہی دنوں میں میرے پاس کافی بچے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے پاس بڑے یعنی میٹرک میں پڑھنے والے لڑکے بھی آنے لگے۔ اتنے بچوں کو دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ دن بدن میں اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پاس اب میٹرک کے بچے بھی آنے لگ گئے تھے۔ اب مجھے صرف ایسے لڑکے کی تلاش تھی جن کو میں پڑھا سکوں۔ جیسے جیسے میں سوچتی جا رہی تھی ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر یہ بات میرے گھر میں پتہ چل گئی تو وہ میرا کیا حال کریں گے۔ میرے گھر والے تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے لگی۔ میں بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر میں جلد بازی کرتی تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ اب میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آج اکیڈمی کا تیسرا دن تھا۔ اب میرے پاس 10ویں جماعت کے 12 لڑکے آتے تھے۔ اب مجھے ان 12 میں سے ایک کو چننا تھا اور اس کے ساتھ دوستی کرنا تھا۔ ان میں سے مجھے ایک لڑکا بہت اچھا لگا۔ پہلے تو میں وہ لڑکا بہت سنبھلا ہوا لگا، جس کا نام حنان تھا۔ بلال کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ مجھے باقی لڑکوں کی نسبت ذرا اچھا دکھائی دیتا تھا۔ حنان کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، وہ دکھنے میں بھی بہت دلکش نظر آتا تھا۔ حنان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ دوستی کرے گا۔
مجھے حنان پر پورا بھروسہ ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی حنان بہت کم بولتا تھا اور مجھے ایسے ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی حنان بہت امیر گھرانے کا لڑکا تھا جو میرے نخرے بھی اٹھا سکتا تھا اور میری خواہش بھی پوری کر سکتا تھا۔ حنان ایک صحت مند جسم کا مالک تھا۔ جیسے ہی وہ میرے گھر پڑھنے آتا میں حنان کو ہی ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ حنان کو دیکھ کر دن بدن اس کو پھنسانے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حنان کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگ جاتی تھی۔ ہر طرح کے خیالات میرے ذہن میں آنے لگتے۔ حنان کو دیکھنے ہی میرا دل چاہتا تھا اس سے پیار کروں اور محبت بھی۔ پھر میں نے حنان سے اظہار محبت کیا اور اپنے جال میں پھنسا کر خوب پیار کیا۔